اللہ کی راہ کے آنسو رب کے قرب کی علامت ہوتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور دور کہیں بجلی چمکتی ہے۔ خانقاہ کے آنگن میں مٹی نم ہے، شاید کچھ دیر پہلے ہلکی بارش ہوئی ہو۔ درویش اور طالب علم اب بھی خاموش تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں۔ ہوا میں سرگوشیاں نمی ہے اور فضا میں ایسی خاموشی کہ گویا پوری کائنات سانس رو کے سن رہی ہو۔ درویش نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور طالب علم کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے جا رہے ہیں۔ طالب علم روتے ہوئے آواز لرزتی ہوئی، مرشد، کبھی ایسا لگتا ہے کہ دل میں کچھ ٹوٹ گیا ہے، جیسے اندر کوئی چیخ رہا ہو لیکن آواز باہر نہیں آتی، بس آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ یہ کیسا دکھ ہے جس کی زبان نہیں مگر ہر رات جاگتا ہے میرے اندر۔ درویش نرمی سے آنکھیں کھولتے ہوئے، اے دل کے زخمی راہی، جان لے کہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ سے بلند ہوتے ہیں۔ وہ دعا نہیں کرتے، وہ خود دعا بن جاتے ہیں۔ وہ صرف رونا نہیں ہوتا، رب کے سامنے اپنی بے بسی کا سجدہ ہوتا ہے۔ درویش کے لہجے میں گہرائی اترتی ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تم جانتے ہو، جب کوئی بندہ تنہائی میں چپکے سے رب کی یاد میں روتا ہے تو آسمان کانپ اٹھتا ہے، فرشتے حیران ہو جاتے ہیں اور رب وہ اپنے بندے سے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، جنہیں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 23 سے 39۔ طالب علم کانپتی ہوئی آواز میں، مرشد، بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سجدے میں سر رکھتا ہوں اور بس روتا ہی رہتا ہوں، الفاظ نہیں نکلتے، دل فغار ہوتا ہے اور یوں ہی لگاتار۔ رب سن رہا ہے، کیا واقعی سنتا ہے؟ درویش پوری شدت سے سنتا ہے، وہ ہر بوند سنتا ہے۔ رب کو تیری فصاحت نہیں، تیری سچائی چاہیے۔ وہ خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور وہ فرماتا ہے، کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں عطا کروں، جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں معاف کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145۔ یہ جو تنہائی میں تمہارا رونا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے، میرے بندے تو صرف رو، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ طالب علم سجدے میں گر پڑتا ہے، سسکیاں گونجنے لگتی ہیں۔ طالب علم زمین سے لپٹ کر، مرشد، میں تھک چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، دل میں ایسا درد ہے کہ راتیں کاٹتا ہوں اور دن محبوب سا لگتا ہے۔ درویش پاس آ کر ہاتھ اس کے سر پہ رکھتے ہیں، تو خوش نصیب ہے اے مسافر، کیونکہ رب نے تجھے درد دیا ہے، وہ درد جو تیرے اندر زندگی کی لہر ہے۔ رب جن سے محبت کرتا ہے ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، ان کی آنکھوں کو اشکبار کرتا ہے، تاکہ وہ دنیا سے نہیں صرف اس سے جڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی بہا دے، چاہے وہ ایک دانے کے برابر ہو، اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے، جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2419۔ طالب علم سسکیوں کے بیچ، تو کیا یہ آنسو میرا خزانہ بن سکتے ہیں؟ درویش ہلکی سی تبسم کے ساتھ آنکھوں سے نور جھلکتا ہوا، یہی آنسو تیری بخشش کے چراغ بن سکتے ہیں، یہی اشک قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ دل کبھی رب سے غافل نہ تھا،
رب کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت روتے ہوئے کرتے ہیں، اور وہ رونا خود عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے یوں درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے یار، میں تمہیں کوئی تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو مجھے کیا تحفہ بھیجنا چاہتا ہے؟ میرے پاس صرف ایک چیز کی کمی ہے، کیا تو وہ مجھے دے سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اے پروردگار، آپ تو ہر چیز سے پاک ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے میری دربار میں میرے بندے کے آنسو کی کمی ہے۔ اسی طرح سے درویش آہستہ سے کہتا ہے، کبھی سوچا ہے آنکھوں میں آنسو کیوں رکھے؟ کیونکہ دل کا درد کا راستہ، رب تک جانے والے سب سے مختصر راستہ آنکھ کے موتی بن کر نکلتا ہے۔